السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدہ و مسلمہ و مسلمہ اما بعد. حضرات آج آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات بڑی وضاحت سے ملے گی کہ جذبہ شہادت کی بنا پر دشمنان اسلام سے بڑے بڑے معرکے پیش آئے. مثلا جنگ بدر، جنگ احد، غزوہ خندق اور بھی بہت سارے غزوات ہیں. یہ وہ غزوات ہیں جن میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، انصار شہید ہوئے، مہاجرین شہید ہوئے. الغرض بہت سے صحابہ شہید ہوئے اور بہت سی صحابیات شہید ہوئی. اب مجھ کو کہنے دیجیے، اگر شہادت اور شہادت کا جذبہ نہ ہوتا تو کفر نہ مٹتا. اگر شہادت اور شہادت کا جذبہ نہ ہوتا تو معصوم زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کا مسئلہ حل نہ ہوتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو 360 فوٹوں سے نجات نہ ملتی. اگر جہاد نہ ہوتا تو لا الہ الا اللہ کا ڈنکا دنیا میں نہ بجتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا چرچا نہ ہوتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو ٹیپو سلطان کی آزادی نہ ملتی. اگر جہاد نہ ہوتا تو ہندوستان کی آزادی میں 21 لاکھ مسلمان شہید نہ ہوتے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کو مد نظر رکھتے ہوئے ابتدائی دور کا مطالعہ کیجیے. صحابہ کرام کی زندگی کو حالت کو دیکھیے کہ جب صحابہ کرام کو وطن کے ہوتے ہوئے بھی وطن سے بے وطن کیا جا رہا تھا. جب صحابہ کرام کو گھروں سے دھکے مار مار کر نکالا جا رہا تھا. جب صحابہ کرام کو سونیوں پر چڑھایا جا رہا تھا. جب صحابہ کرام کے بیٹیوں اور بیویوں کو قید کیا جا رہا تھا. ان حالات میں صحابہ کرام دو چار تھے. کفار و مشرکین ان کی ظاہری کمزوری کو دیکھ کر جنگ کے لیے للکار رہے تھے. صحابہ کرام اپنے اپنے دل میں جذبہ شہادت کا شعلہ بھڑکتا ہوا لے کر حضور پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بے خوف و خطرناک میدان جہاد میں کود پڑے. نفرت کی ہر دیوار گرا دیں گے، نفرت کی ہر دیوار گرا دیں گے، دشمن کے ہر چال دبا دیں گے. مسلمانوں کو مٹانے کی سوچ مت لینا، مسلمانوں کو مٹانے کی سوچ مت لینا. ہم وہ شعلہ ہے جو سمندر بھی چلا دیں گے. ارے تم کیا ہو اور تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ ارے تم کیا ہو اور تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ اگر ہم اپنے پہ آ جائے تو تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے. میری پیاری بہنوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے. وہ تھے صحابہ کرام نبی سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ کرام قرآن سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ کرام تیر اور تلوار سے محبت کرنے والے. وہ نبی سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں سچا، اور آپ نبی سے محبت کا سچا دعویٰ کرتے ہیں جھوٹا. کان کھول کر سن لیجیے کہ صحابہ کرام کیسے تھے کہ میدان جہاد میں کود پڑے. نہ مال کی پرواہ کی، نہ جان کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی. صرف اور صرف ایک ہی آواز تھا، ایک ہی جذبہ تھا، ایک ہی اعلان تھا، ایک ہی شوق تھا. وہ شوق کیا تھا؟ وہ شوق جہاد یعنی اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی طرف. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کو وطن کے ہوتے ہوئے بھی وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں. حضرت عمار بن یاسر کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے. حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں. حضرت سمیہ کو چیرا جا رہا ہے. حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی جا رہی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے باری آتی ہے حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی. وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے لاڈلے بھتیجے، اب صبر اور پیمانہ ختم ہو چکا ہے، اب طاقت و بازو جواب دے چکی ہے. اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میدان کارزار میں شریک ہو کر جامع شہادت نوش کر لوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چچا جان تھوڑی دیر رک جائیے. سیدنا حمزہ عرض کرتے ہیں، اے میرے پیارے بھتیجے، اے میرے لاڈلے بھتیجے، آپ سب کسی کو اجازت دے رہے ہیں لیکن مجھ کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ تو میرے ابو کی جگہ پر ہیں. حتیٰ کہ آپ نے ہی تو ایک موقع پر کہا تھا کہ اے محمد، جب آپ کو آپ کے ابو یاد آئے تو مجھ کو دیکھ لیا کریں، کیونکہ اللہ نے میرے اور آپ کے ابو کا چہرہ ایک جیسا بنایا ہے. اور آپ نے ہی تو کہا تھا، اے محمد، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. جہاں آپ کا پسینہ بہے گا وہاں حمزہ اپنا خون بہا دے گا. میری پیاری بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا حافظ. سیدنا حمزہ کرتے ہیں فی امان اللہ. حضرت حمزہ کی طرف کو دیکھ کر، بہادری کو دیکھ کر، جذبہ کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ دے دیتے ہیں اور حضرت حمزہ میدان کارزار کی طرف چل پڑتے ہیں. ایک وقت وہ آتا ہے کہ حضرت حمزہ شہید ہو جاتے ہیں. حضرت حمزہ کی شہادت کا منظر یاد کر کے کلیجہ کانپ اٹھتا ہے، دماغ فیل ہو جاتا ہے، قلم رک جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے جسم کو دیکھ کر فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، میرے چچا کی لاش کا کیا حال کر دیا. مسلمانوں، حضرت حمزہ کے پاؤں کاٹ دیے گئے، انگلیاں کاٹ دی گئی،
दबा दिया गया, पहचानने के काबिल नहीं रहने दिया गया, कोई शनाख्त बाकी नहीं रहने दिया गया। इसी दौरान कहते हमजा की बहन पहुंचती है, जिन्हें देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो जाते हैं कि वो हज़रत हमजा की यह हालत देखकर चीख मारेगी, रोएगी, चिल्लाएगी, न जाने वो क्या क्या करेगी। मगर कुर्बान जाइए उस मत मुजाहिद की गैरत में बहन पर ये देखकर न रोई, न चिल्लाई, न चीख मारी, बल्कि सरवर इस्तिकामत के साथ ये कहने लगी कि जाओ मेरे भाई जन्नत की पूरे तेरे इंतजार में हैं। उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें में चुरा के शहादत में फरमाते हैं अशहदा वल हम्ज़। मेरी प्यारी बहनों, एक मरतबा ऐलान जिहाद हुआ, सहाबा करम जंग की तैयारियां कर रहे थे कि अचानक एक जगह से रोने की आवाज आई। जाकर देखा तो मालूम हुई कि एक बूढ़ी अम्मा रो रही है। पूछा गया क्या हुआ, क्या कोई परेशानी लायक हुई? उस खातून ने कहा कि कोई परेशानी नहीं, मेरा कोई औलाद नहीं जिसे मैं जिहाद में भेज सकूं, और खुद भी इतनी ताकत नहीं रखती कि जिहाद में जा सकूं। कल क़यामत के दिन मैं महरूम रह जाऊंगी। किसी से कहा जाएगा कि वो देखो शहीद की माँ आ रही है, किसी से कहा जाएगा कि वो देखो शहीद के अबू आ रहे हैं, वो देखो शहीद के भाई आ रहे हैं, वो देखो शहीद की बहनें आ रही हैं, और किसी से कहा जाएगा कि वो देखो हाफिज़ कुरान की माँ आ रही है, वो देखो हाफिज़ कुरान के अबू आ रहे हैं, उसके सर पर ताज पहनाओ। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, किसी से ये नहीं कहा जाएगा कि वो देखो फुला मास्टर की माँ आ रही है, फुला इंजीनियर की माँ आ रही है, फुला डॉक्टर की माँ आ रही है। ये कहकर वो औरत रोने लगी और कहने लगी कल क़यामत के दिन मैं भी वहाँ खड़ी रहूंगी, मुझे किस नाम से पुकारा जाएगा, इसलिए मैं रो रही हूँ। अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में कोई मकाम न मिला तो इस जिंदगी से क्या फायदा। अचानक एक तस्वीर ज़हन में आई और अपने थोड़े से बाल सर से काट कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी ऐ नबी, इसको कबूल फरमा लीजिए, इसको किसी घोड़े की रस्सी में शामिल कर लीजिए ताकि मेरा भी हिस्सा जिहाद में शामिल हो जाए, ताकि मैं भी कल क़यामत के दिन कह सकूं या अल्लाह, जब तेरे दीन की कुर्बानी का बारी आया था तो मैंने भी थोड़ी सी कुर्बानी दी थी, मैंने भी उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाया था, मैंने भी थोड़े से बाल दिए थे। उस जमाने की खातिन भी इस तरह मैदान जिहाद में जाया करती थी। अल्लाह ताला हमें शौक़ नसीब फरमाए और हाथमा भी फरमाए। और मैं अपनी तारीफ को शेयर के साथ खत्म करती हूँ। जब हाथ उठाना दुआ के लिए तो हमें न बुलाना खुदा के लिए, जब हाथ उठाना दुआ के लिए तो हमें न बुलाना खुदा के लिए, क्या पता हमारे नसीब की खुशियाँ मुंतज़िर हो आपकी दुआ के लिए। अस्सलामु अलैकुम। होता तो टीपू सुल्तान की आजादी न मिलती, अगर जिहाद न होता तो हिंदुस्तान की आजादी में 21 लाख